السلام علیکم، ہمارے چینل کتاب کہانی میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یونیورسٹی کی زندگی ختم ہوئی، مطلب جیسے ہی وہاں سے فارغ ہوا تو اماں کو میری شادی کی فکر لاحق ہونے لگی۔ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن اب ماؤں کو کون سمجھائے۔ گھر بیٹھے مجھے چوتھا روز تھا جب کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اماں بضد تھیں کہ میں ایک دفعہ لازمی ان کی بیٹی کو دیکھ لوں۔ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ہی آئی تھی۔ دونوں طرف سے ہاں ہونے کے بعد مٹھائی سے منہ میٹھا کیا، کھانا کھایا اور وہ لوگ چلے گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں، آپ کو ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے، آپ کو انہیں ہر بات صاف لفظوں میں بتانی ہوگی۔ رشتوں کی بنیاد حقیقتوں پر رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر بعد میں بہت سارے مسئلے جنم لیتے ہیں۔ اماں نے کہا جب وقت آیا تو دیکھا جائے گا۔ میں اپنی اماں کی اس بات سے متفق نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان کو سب کچھ بتا دوں، پھر اگر وہ چاہیں تو یہ رشتہ کریں، ورنہ پھر ان کی مرضی ہے۔ لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ایک حرف بھی منہ سے نہیں نکالنا ہے، ورنہ مجھے اپنی اماں مت کہنا۔ یہ اماں کی شرط بھی اچھی رہی۔ اماں نے جب رشتہ طے کیا تو لڑکی والوں سے بہت جلد شادی کی تاریخ بھی طے کر لی کہ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میرے سسرال والوں کو ذرا سی بھی بھنک پڑے اور کہیں آنن فانن اس رشتے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا ہر ماں کو بڑی ہی بے چینی سے انتظار ہوتا ہے۔ میری شادی ہونے جا رہی تھی۔ میں ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا کہ اپنی ماں کو منا لوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم سمیرہ کے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ سمیرہ میری ہونے والی بیوی تھی۔ اماں بس مجھے گھور کر رہ گئیں کہ عقل سے پیدل ہو کیا جو اتنی اہم بات ان کو ابھی بتا دیں۔ خیر بارات گئی، خوب آؤ بھگت ہوئی، بڑا ہی اچھا اہتمام تھا، بڑی مہمان نوازی کی گئی۔ اب یہ اتنا انتظام، پیار، محبت، خلوص دیکھنے پہ میرا دل درد سے پھٹ رہا تھا کہ ہم لوگ کس طرح سے کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ بھی ایسے لوگوں کو جو ہم پہ اپنی جان نچھاور کرنے کو بھی تیار ہیں۔ جب نکاح خواہ بھی آ گئے، نکاح شروع ہونے لگا، تب بھی میرا یہی جی چاہا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں، لیکن میں اپنی ماں کی طرح اس قدر خود غرض ہو گیا تھا کہ خاموش بن کر کسی گونگے بہرے کی طرح بیٹھا رہا، اور سمیرہ کو رخصت کروا کے ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اجلا عروسی میں وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ کیسے کیسے خواب بنے ہوں گے اس نے، جیسا کہ اس عمر میں بیاہنے والی ہر لڑکی کے ہوتے ہیں، اور میں کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ اپنی شریک حیات کو ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میں اپنی اماں کے کمرے میں گیا اور ان سے آخری دفعہ پوچھنے کے لیے کہ اماں، کیا میں سمیرہ کو سب کچھ بتا دوں؟ خبردار، اگر ابھی بھی تم نے اپنی زبان کھولی تو جاؤ اپنے کمرے میں، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور دیکھو کچھ زیادہ فریفتہ مت ہو جانا کہ جذبات میں آ کر سارا بانڈا ہی پھوڑ ڈالو۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ذہن کہتا تھا کہ سب کچھ بتانا مناسب نہیں، اور دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، سب بتا دو۔ اگر بڑے دل کی ہوئی تو ساتھ نبھائے گی، لیکن اگر کم ظرف ہوئی تو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ دل ابھی تک ڈانڈ ڈول تھا کہ کیا کروں، بتاؤں نہ بتاؤں۔ اسی کشمکش میں کمرے کی دہلیز پہ جا پہنچا جہاں وہ معصوم اور حسین چہرہ بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد حال احوال جانا اور ایک مخملی ڈبہ نکال کر اس کے آگے کیا جس میں ڈائمنڈ کا سیٹ تھا۔ اتنا خوبصورت سیٹ دیکھنے کے بعد دل کیا کہ اسے سب کچھ بتا دوں، لیکن اس کے ملیح چہرہ پر اس قدر شادابی تھی کہ میں محض اسے دیکھتا ہی رہا، اور جو بات اتنے عرصے سے کسی نے نہیں کی تھی اور آج لازمی کرنے لگا تھا وہ بھول ہی گیا۔ کیوں کر رہا ہوں میں اس طرح؟ ایک معصوم صورت کے ساتھ خود سے سوال کرتے ہوئے میں نے سمیرہ سے کہا کہ وہ آرام کر لے۔ پورے دن سے وہ ایسے ہی ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہے، اسے آرام کا مشورہ دے کر میں باہر ٹیرس میں آ گیا جہاں تازہ ہوا نے میرے حواس بحال کیے جو کچھ دیر پہلے متحمل ہو گئے تھے۔ میں نے باہر آتے ہی سگریٹ سلگایا اور لبوں کے درمیان سے اسے رکھ کے پھونکنے لگا۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اگر اماں کے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ شدید ناراض ہو جائیں گی، اور اگر سمیرہ کو سب کچھ بتا دیا تو وہ بھی کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ یعنی میں دونوں طرف سے پیسنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ اماں نے مجھے یوں باہر ٹہلتے اور خود کو سلگاتے ہوئے دیکھا تو فوراً میرے پاس آئیں
اور کہنے لگیں کہ ویسے تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن تمہاری اس طرح کی حرکتوں سے وہ بہت جلد سب کچھ جان لے گی۔ میں نے سگریٹ کو پیروں میں مسلا اور اماں کی ہدایت کے مطابق اندر کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ میری شریک حیات میرا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی میں بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا، ایک انجانے سے خوف نے مجھے آن گھیرا اور میں راز کے آشکار ہونے سے پہلے ہی کمرے میں ملحقہ واش روم میں چلا گیا۔ یقیناً وہ میری اس حرکت پہ شدید ناراض ہوئی ہوگی، لیکن ہم دونوں کے لیے فی الحال یہی بہتر تھا۔ میں بہت دیر تک واش روم میں ہی رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سمیرہ سو گئی ہے تو میں تب واش روم سے باہر نکلا اور اسے سوتا ہوا دیکھ کر سکون کا گہرا سانس لیا۔ بڑی خاموشی سے میں نے کپڑے تبدیل کیے اور چپ کر کے بیٹھ کے ایک طرف ٹک گیا۔ تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی تو سمیرہ جائے نماز پر بیٹھی تھی اور دعا کرنے میں مشغول تھی۔ مجھے اس وقت اس پہ بے تحاشا پیار آیا کہ یہ کس قدر اللہ پاک کے قریب ہے، اور ایک میں ہوں کہ اس رب پاک کی قربت حاصل کرنے والوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ خیر وہ فجر تک وہیں جائے نماز پہ ہی رہی، پھر اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میرے جاگنے تک وہ کچن میں بھی جا چکی تھی۔ جب میں جاگا تو وہ اماں جی کو ناشتہ کروانے میں مصروف تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابھی آج اس کی شادی کو دوسرا دن ہے اور اس نے آج سے ہی کمر کس لی ہے۔ کیسے وہ کچن میں کاموں پہ بھی لگ گئی ہے۔ میں نے اماں جی کو سلام کیا اور ان کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ سمیرہ بالکل نارمل تھی کہ جیسے اس نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا وقت بتایا ہو۔ اس نے بالکل بھی محسوس نہ کروایا کہ میں نے رات کو اس کے ساتھ کیسا رویہ روا رکھا تھا۔ میں زیادہ بات کیے بنا ہی اس کے بنائے ہوئے ناشتے سے محظوظ ہو رہا تھا، کیونکہ ناشتہ واقعی بہت ہی مزے کا تھا۔ میں سر جھکائے کھانے میں مصروف تھا۔ اماں بنا کسی جلد بازی کے بڑے آرام سے کھا رہی تھیں اور ساتھ ہی میں مجھے اشاروں میں سمجھا رہی تھیں کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ میں کچھ سمجھ اور کچھ نہ سمجھی کے عالم میں بس اپنی اماں کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ کیسے ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہو سکتی ہے۔ میں نے بڑی بے دلی سے اماں کے اشاروں کو سمجھا اور چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اماں خود ہی بزنس کے حوالے سے بات چیت کرتی رہی اور ساتھ میں ہی مجھ سے کہہ دیا کہ آج ولیمہ سے فارغ ہو کر کل سے میں آفس جاؤں گا، کہ ملازمین کو زیادہ ڈھیل دی جائے تو وہ کام میں کس قدر ڈنڈیاں مارتے ہیں کہ مالکان بھی ان کی غلطیوں کو نہیں پکڑ سکتے۔ میں نے فقط جی کہا اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ میرے جانے کے بعد اماں اور سمیرہ میں بھی خوب باتیں ہوئیں۔ اماں اسے گھر کے اصول، طور طریقوں اور میری فطرت و عادات کے بارے میں بتاتی رہیں۔ شام کو ولیمہ تھا جس کا انتظام ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ ولیمہ پہ بہت ہی زیادہ خرچہ کیا گیا تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے اماں نے سارے ارمان مجھ پر ہی نکالے تھے۔ سمیرہ کے گھر والوں نے انتظام کو سراہا۔ سمیرہ کی سہیلیاں اسے اس دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی کہ اسے مجھ جیسا شوہر اور میرے گھر جیسا سسرال ملا تھا۔ ہاں، دھوکے باز سسرال۔ میں نے انتہائی کرب سے اماں کو دیکھا جو اتنی بڑی بات چھپا کر بھی انتہائی مطمئن سے اسٹیج کی بائیں طرف والے مہمانوں کو دیکھ رہی تھیں۔ میں اور میری دلہن اسٹیج پر اکیلے بیٹھے تھے۔ میرا اسی وقت دل کیا کیوں نہ میں ابھی آہستہ آہستہ اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دوں، شاید وہ اس قدر شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے میرے اس گناہ کو معاف کر دے اور میرے ساتھ رہنے پہ آمادہ ہو ہی جائے۔ سمیرہ، میں تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی، آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہا تھا۔ سمیرہ، میری بات سنو، میں نے یہ سب جان بوجھ میں ابھی اپنی بات کرنے ہی لگا تھا جب اماں نے پیچھے سے مجھے پکارا۔ میں ایک دم سے گھبرا کے پیچھے کی طرف دیکھنے لگا۔ عادل، تمہیں تمہارے دوست بلا رہے ہیں۔ میں ایک دم سے اٹھا اور پسینہ صاف کرتے ہوئے اس طرف کو چل پڑا جہاں میرے دوست بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس وقت مذاق کے موڈ میں تھے، لیکن میرا دل ہی کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ یار، اب شادی کے دوسرے ہی دن کون اس طرح سے منہ بنا کے بیٹھتا ہے جیسا کہ تم نے بنایا ہوا ہے؟ دوستوں میں سے سب سے قریبی نے پوچھا اور باقی سب ہنسنے لگے۔ نہیں یار، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ میرے دوست تھے، اتنی جلدی مجھے کہاں بخشنے والے تھے؟ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ جو وہ کہہ رہے تھے کچھ کے جواب دیتا اور کچھ کو بس سن کر خاموشی اختیار کر لیتا۔ ان کو یہی لگا تھا کہ شاید میں اپنی شادی سے خوش نہیں ہوں، اسی لیے ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے بیٹھا ہوں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر جلد ہی کھانے کے انتظامات دیکھنے کی طرف بڑھ گیا تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، کیونکہ جو کمی میں نے سمیرہ کو دے دی تھی اتنی ہی کافی تھی، مزید کسی بھی کمی کی میں تاب نہیں لا سکتا تھا۔
جیسے ہی میں واپس اسٹیج کی طرف جانے لگا تو مجھے ایک دم سے ٹھوکر لگی۔ میں فوراً سنبھل گیا اور بے اختیار سمیرہ کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ میری طرف تو نہیں دیکھ رہی۔ شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ میں آگے جانے لگا تو آگے میری ساس بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھیں اور بڑی التجا کر کے کہنے لگیں کہ میری بیٹی اب آپ کی بیوی ہے، میں نے بڑے لاڈوں سے اسے پالا ہے، آپ اس کا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر بڑا ہی شرمندہ ہوا کہ میں تو ابھی دھوکہ ہی دے رہا ہوں، خیال کیا رکھوں گا۔ بہرحال ان کی یہ عاجزانہ سی عرض سن کر کہنے لگا، جی آنٹی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ دل تو چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں گڑ جاؤں، لیکن بس دن تو اب گزارنے ہی تھے۔ سمیرہ ہر لحاظ سے بہترین بیوی تھی، مجھے یا اماں کو اس سے کوئی کسی قسم کی بھی شکایت نہیں تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا ہی جا رہا تھا۔ میں سمیرہ کو کم وقت دیتا یا زیادہ، اس سے کبھی بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، وہ ہر حال میں خوش رہنے والی بندی تھی۔ جب ہماری شادی کو 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تو مجھے ایک دن کہنے لگی کہ بات سنیں، مجھے سیب لا دیں۔ یہ وہ واحد فرمائش تھی جو اس نے اس 1.5 ماہ میں مجھ سے کی تھی۔ میں بڑا ہی خوش تھا اور خوشی کے مارے میں بیوی کی فرمائش پہ 10 کلو سیب خرید کر لے آیا۔ اماں کو اس بات پہ بھی اعتراض تھا کہ اتنے سیب کیا کرنے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ حقیقت تو یہی تھی کہ میں اپنی اماں سے کسی حد تک ناراض بھی تھا، کیونکہ میں نے ایک سچی اور مخلص لڑکی کو دھوکہ جو دیا تھا اور ابھی تک دے رہا تھا۔ سمیرہ نے سارے سیب دھوئے اور انہیں فریج میں رکھ دیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے کسی کو بھی سیب کھانے کو نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے کچھ بنانا ہے ان سیبوں کا۔ میں نے بھی نہ پوچھا کہ کیا اب اس بات پہ بھی باز پرس کروں۔ اب تو روزانہ یہ معمول بن گیا تھا کہ میں 10 کلو سیب لاتا اور وہ اگلی صبح تک سارے سیب غائب ہو جاتے تھے۔ میں کچھ پریشان سا ہوا، پھر خیال آیا کہ شاید وہ سیب کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہو۔ میں نے پھر بھی نہیں پوچھا۔ سمیرہ کی عادت تھی کہ وہ رات کو اکثر چھت پہ ٹہلتی تھی، کھانا کھانے کے بعد اس کا معمول تھا، اور مجھے اس بات پہ بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ گھر کی ہی چھت پہ جاتی تھی، کہیں اور تو وہ کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ ایک دن میں گھر آیا تو حسب معمول میرے ہاتھ میں سیبوں کا شاپر تھا۔ میرے ہاتھ میں سیب دیکھتے ہی سمیرہ پوچھنے لگی کہ آج آپ 10 کلو سیب نہیں لائے۔ میں حیران ہوا کہ اسے 10 کلو سیب ہی کیوں چاہیے، ایسی بھی کیا وجہ ہے کہ اس کو 10 کلو سیب ہی روزانہ بغیر کسی ناغے کے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں نے بات کو ٹال دیا اور میں نے کہا کہ میں آج بھول گیا ہوں، میں کل پورے سیب ہی لاؤں گا۔ اس نے تھوڑا سا منہ تو بنایا لیکن منہ سے کچھ نہ بولی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا جب سے ہماری شادی ہوئی تھی کہ سمیرہ نے پہلی دفعہ کسی بات پہ منہ بنایا تھا۔ اب میں اماں سے بھی اس بات پہ بحث نہیں کرتا تھا کہ مجھے سمیرہ کو وہ راز اب بتا دینا چاہیے۔ اماں بھی خوش تھیں کہ میرے دل سے وہ بات نکل گئی ہے۔ ایک دن میں معمول سے کچھ دیر پہلے گھر لوٹ آیا تو میں نے آتے ہی سمیرہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مجھے اماں نے بتایا کہ آج وہ اپنے میکے گئی ہے۔ اس کی اماں کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ چلی جاؤ، شام تک آ جائے گی۔ میرے ہاتھ میں حسب معمول 5 کلو والے 2 بڑے شاپر تھے۔ سیبوں کی آج اماں کو کھل کر بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں حیران ہوں کہ سمیرہ اتنے سارے سیبوں کا کیا کرتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی کھانے پینے کی زیادہ شوقین نہیں ہے۔ وہ سیبوں کو دھوتی ہے، صاف کرتی ہے اور پھر فریج میں میرے سامنے رکھتی ہے، لیکن جب میں صبح اٹھ کر دیکھتی ہوں تو سیب فریج میں نہیں پڑے ہوتے۔ کیا وہ رات بھر سیب کھاتی ہے؟ اماں نے مجھے ٹٹولتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں اماں، وہ تو رات بھر کچھ بھی نہیں کھاتی۔ اگر کبھی میں اسے خود سے بھی کچھ کھانے کے لیے دے دوں تو وہ یہ کہہ کے انکار کر دیتی ہے کہ اس کو ابھی کچھ بھی کھانے کی طلب نہیں ہو رہی، بلکہ اس نے کچھ دیر پہلے ہی بہت کچھ کھا لیا ہے۔ اماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اب تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب بہت جلد سمیرہ سے اس بارے میں بات کروں گا کہ آخر وہ اتنے سارے سیبوں کا کیا کرتی ہے۔ شام سے کچھ ہی دیر پہلے سمیرہ گھر آ گئی۔ وہ آج بڑی خوش تھی کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے مل کر آئی تھی۔ میں نے اسے آج معمول سے زیادہ خوش دیکھا تھا۔ اس نے آتے ہی اماں کا حال احوال معلوم کیا اور پھر آتے ہی کچن کی طرف چل پڑی، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا، کیونکہ اماں کو کسی اور کے ہاتھ سے بنا ہوا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ پہلے اماں کھانا خود بناتی تھی، اب سمیرہ آ گئی تھی تو اس نے پورے گھر کا نظام اس قدر اچھے انداز سے سنبھال لیا تھا کہ آج تک کبھی بھی ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ بڑی محنت اور محبت سے کام کرتی تھی۔ اس نے جٹ سے کھانا تیار کیا۔ سب کو سرو کرنے کے بعد وہ کچن سمیٹنے لگی۔ جب
جب وہ ان کاموں سے فارغ ہو گئی تو اس نے فریج میں سے سیب نکالے اور ان کو دھو کر اچھی طرح صاف کیا اور دوبارہ سے 2 شاپروں میں ڈال دیے۔ ویسے تو وہ ہر کام ہی بڑی محبت سے کرتی تھی، لیکن اس کا یہ اس طرح سے سیبوں کو دھو کر صاف کرنا اور پھر دوبارہ سے فریج میں رکھنا مجھے کسی شک میں ڈال رہا تھا۔ لیکن میں دراصل ان شوہروں میں سے نہیں تھا جو بلا وجہ کی شکوک و شبہات پیدا کر کے گھر کا ماحول خراب کریں۔ جیسے گھر چل رہا تھا میں نے ویسے ہی چلنے دیا۔ ایک دن دفتر میں کام بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں تھکاوٹ سے چور تھا اور میں واقعی سیب لانا بھول گیا۔ جیسے ہی میں گھر میں آیا تو سمیرا نے پوچھا سیب نہیں لائے؟ میں نے کہا آج کام بہت زیادہ تھا اس لیے میں بھول گیا ہوں۔ میری یہ بات سنتے ہی سمیرا کا چہرہ اتر گیا اور وہ بڑی بے دلی سے کام کرنے لگی۔ میں بڑی حیرت میں تھا کہ ایسا بھی سیبوں سے کیا تعلق ہے کہ اگر وہ نہ آئیں تو سمیرا کو سب کچھ ہی بھول جاتا ہے۔ اس دن اس نے بڑی بے دلی سے کھانا بنایا اور خود یہ کہہ کر ٹیبل سے اٹھ گئی کہ مجھے آج بھوک نہیں ہے۔ اگلے دن میں بہت یاد سے 10 کلو سیب لایا۔ جس دکاندار سے لاتا تھا وہ بھی اس معمول پہ بڑا حیران ہوا اور نہ ہی رہ سکا۔ آخر کار پوچھ بیٹھا صاحب جی اتنے سیبوں کا آخر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا صاحب جی پھر تو آپ بڑے ہی پیسے والے ہیں، ورنہ تو یہاں بڑی ہی مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے۔ لوگ کبھی کبھی مہینوں میں شروع میں جب تنخواہیں ملتی ہیں تب ہی کہیں جا کر ایسی خریداری کرتے ہیں۔ آج دکاندار کے سوال نے بھی مجھے چونکا دیا تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ راز جان کر ہی رہوں گا، لیکن اس ڈر سے کہیں سمیرا کو میری زندگی کا وہ راز معلوم نہ ہو جائے جس کو چھپاتے ہوئے مجھے 2 سال ہو گئے تھے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے سمیرا سے سیبوں کے استعمال کی بعض پرس کو دل سے نکال دیا اور 10 کلو سیب خرید کر گھر کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ سمیرا نے پہلے سیبوں کو اور پھر مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ میں بڑا ہی حیران ہوتا تھا اور ایک دن تو واقعی میں نے اپنی نیک بیوی کو لالچی کا خطاب بھی دے دیا اور یہی سوچا کہ یہ غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے، شاید انہوں نے کبھی ایسی عیاشی دیکھی ہی نہیں، کبھی تو یہاں پر اس طرح کا اتنا کھلا دیکھ کر یہ ایسا کر رہی ہے۔ میں اماں کے کمرے میں گیا تو وہ منہ بنا کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی شروع ہو گئیں، کہنے لگیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری بیوی اس قدر زیادہ سیب منگواتی ہے تو کسے دے کر آتی ہے، کیونکہ وہ خود ایک بھی سیب نہیں چکھتی ہے، بلکہ اگر کبھی اس کا اپنا دل بھی چاہے تو وہ یہ کہہ کر نہیں کھاتی کہ ایک سیب کم ہو جائے گا۔ ارے مجھے تو لگتا ہے کوئی جادو ٹونا کرتی ہے تاکہ ہم سب اس کی مٹھی میں رہیں اور ایک حرف بھی اس کے سامنے نہ بول سکیں۔ اماں کی یہ دقیانوسی باتیں سن کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا کہ اب وہ ایسا کب کر رہی ہے، کیونکہ اس نے تو مجھے کبھی بھی آج تک کوئی فرمائش نہیں کی ہے، اس نے کبھی بھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ میں جو کچھ اسے لا کر دیتا ہوں وہ چپ کر کے پکڑ لیتی ہے۔ لیکن اماں بضد تھیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت بڑی جادوگرنی ہے، تبھی تو تم مکمل طور پر آلو بن گئے ہو۔ میں اماں کی طرف کسی شکست خوردہ انسان کی طرح دیکھ رہا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کمرے میں جاتے ہی سمیرا کو سب کچھ صاف بتا دوں گا۔ میں اماں کے پاس سے شدید غصے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ کھولنے لگا تو اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سمیرا فون پر کسی کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں آج بھی چھت پہ ہی ہوگا۔ ارے میں کہہ جو رہی ہوں، بس تم باقاعدگی سے آؤ، کسی کو کچھ بھی شک نہیں پڑے گا، بس تم نغہ مت کرنا، میں وقت پہ چھت پہ پہنچ جاؤں گی۔ جیسے ہی میں نے یہ باتیں سنی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ میری بیوی کس سے باتیں کر رہی ہے اور یہ کس کو چھت پہ بلا رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی اماں کی باتیں سن کر کانوں کو پکا کرایا تھا، اب آگے سے یہ نیا محاذ کھلا ہوا تھا۔ میری بیوی جس کی نیک نامی کی میں خود بھی گواہی دیتا تھا، یہ آج میرے خدا، میں یہ سب سننے سے پہلے کہیں مر کیوں نہیں گیا؟ کیا یہ سب سننے کے لیے ہی میں زندہ تھا؟ میں جیسے ہی بھاگم بھاگ کمرے کی طرف گیا بالکل ویسے ہی باہر نکل آیا، گاڑی نکالی اور کسی ویران سڑک پر نکل گیا۔ تیسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے بھی کوئی سکون نہیں مل رہا تھا تو میری بیوی چھت پہ کسی سے ملنے جاتی تھی اور مجھے اس قدر دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ اس کی باتیں نہیں تھی، کوئی سیسا تھا جو پگھلا کر میرے دونوں کانوں میں کسی نے قندیل دیا تھا۔ میں نہ جانے کہاں سے کہاں بھٹکتا رہا۔ جب ساری ویران سڑکوں پہ گاڑی دوڑا کر تھک گیا تو واپسی کی راہ لی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سمیرا بلائی منزل کی سیڑھیاں جو کہ چھت کی طرف ہی جاتی تھیں وہاں سے نیچے اتر رہی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، گویا جو کچھ میں نے فون پہ سنا وہ سب کچھ سچ تھا۔ نفرت کی ایک شدید لہر میرے اندر دوڑ گئی کہ میں نے کس چیز کی کمی چھوڑی ہے اس کی زندگی میں جو یہ مجھے اس طرح سے دھوکہ
دھوکہ دے رہی ہے۔ میری آنکھیں اس قدر پرنم ہوئیں کہ آنسو میرے گالوں پر لڑکنے لگے۔ میں نے جلدی سے گاڑی پارک کی، اندر کمرے میں جانے کی بجائے ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی لگا کے بیٹھ گیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرے کندھے پہ سر رکھ کر پیار سے کہنے لگی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اتنی کالز کی لیکن آپ کا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ وہ انتہائی محبت سے مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس کا سر سائڈ پر کرنے لگا، لیکن وہ فوراً سے میرے اور قریب ہو گئی۔ نفرت کی ایک لہر میرے اندر سرایت کر گئی۔ میں نے سوچا کہ میں تو اپنی ماں کے کہنے پہ اس کو دھوکہ دے رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے چھپاتا آ رہا ہوں، اور یہ بھی مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ اس طرح سے کیوں کر رہی ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے اس کا؟ عادل، وہ محبت سے کہنے لگی، اب بات تو سنیں نا، آپ کہاں تھے؟ شام سے ہی میں کب سے کھانے پہ آپ کا انتظار کر رہی ہوں، میں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا کہ اس پاگل نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ رات کے 2 بجنے والے ہیں۔ میرا دل کیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اور اس سے کہوں کہ میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن ایک دم سے شام والی بات میرے کانوں میں زہر گھولنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں باہر سے کھانا کھا آیا ہوں، مجھے اب بھوک نہیں۔ یقیناً کچھ آنسو سمیرا کی آنکھوں میں سے نکلے ہوں گے۔ وہ روحانسی سی ہو کر وہیں بیٹھی رہی۔ میں کمرے میں آیا اور اس کے آنے تک یہاں وہاں کی باتیں سوچتا رہا۔ ذہن بہت زیادہ بھٹک چکا تھا۔ مجھے چند گھنٹوں میں ہی سمیرا بہت بڑی مکار عورت لگنے لگ گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے باقی رات بھی گزر گئی۔ صبح میں معمول سے پہلے دفتر کے لیے نکل پڑا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نکلا وہ گاڑی کے پیچھے لپکی، لیکن میں فراٹے سے بہت آگے کی جانب بڑھ گیا۔ آج پورا دن یہی سوچتے گزر گیا کہ شاید جو کچھ میں نے سنا ہے وہ کانوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن پھر میرے ذہن نے ایک جھماکا کیا کہ آج رات میں خود ہر رات سے پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ آج میں 10 کلو کی بجائے 20 کلو سیب گھر لے کے گیا۔ سمیرا خوب تیار ہوئی تھی۔ اچھا، تو آج چھت پہ جانے کے لیے اتنی تیاری؟ شیطان نے خوب ورگلایا۔ میں نے سمیرا کے حوالے سیب کی اور خود ماں جی کے کمرے میں آ گیا، جہاں وہ حسب معمول بہو کی برائیاں کرنے میں میرے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ میں چپ کر کے سنتا گیا، کیونکہ میں سوچ چکا تھا کہ آج کی رات سمیرا کی اس گھر میں آخری رات ہوگی۔ چلو پھر اماں کو تو سکون مل جائے گا نا۔ میں نے اماں سے خوب ہنس کے باتیں کی، سمیرا کی برائیوں میں اماں کا خوب ساتھ دیا۔ وہ بھی آج بڑی خوش تھیں۔ سمیرا نے کھانے کے لگ جانے کا بتایا۔ ہم تینوں ایک ساتھ کھانے کی میز کی طرف بڑھے۔ اماں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا اور سوچا کہ کس قدر بدو ہے میرا بیٹا۔ جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئے میں کمرے میں چلا گیا۔ سمیرا کچن کا کام سمیٹنے لگی۔ سارا کام ختم کر کے وہ کمرے میں آئی اور مجھے سوتا دیکھ کر بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئی۔ میں بھی سویا نہیں تھا، بس سونے کا بہانہ کر رہا تھا۔ آج کی رات تو مجھے ہر صورت میں جاگنا تھا اور اپنی بیوی کے کرتوتوں کو پوری دنیا کے سامنے لانا تھا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے سمیرا اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ وہ یہ کام اس قدر خاموشی سے کر رہی تھی کہ کہیں کوئی آہٹ نہ پیدا ہو جائے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھی۔ میں یہ سب کچھ دروازے میں بنے سوراخ میں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچن میں گئی اور اس نے فریج میں سے سیب نکالے اور ان کو شاپروں میں ڈالا اور بڑی ہی آرام سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تو ہوا، لیکن یہ سوچ کر کے کہ آج سمیرا کا میری زندگی میں آخری دن ہے، سوچا تو سکون سا ملا۔ جب سمیرا کو چھت پہ گئے کافی دیر گزر گئی تو میں بھی فوراً اس کے پیچھے چھت پہ گیا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ میری روح تک کانپ گئی۔ اف میرے خدا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری بیوی ایک نامحرم کے کندھے پہ سر رکھے سو رہی ہے۔ یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گیا؟ میں نے کچھ اور دیکھنے کو ترجیح نہ دی اور الٹے پاؤں واپس آ گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں واپس آیا، میں کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ دل تو کیا کہ خودکشی کر لوں، لیکن میری خودکشی کرنے سے کیا ہونا تھا؟ برائی تو پھر بھی زندہ رہنی تھی۔ میں بس ایک فیصلے پہ پہنچ چکا تھا، بس اس بدکردار کا انتظار تھا۔ میں نے صرف 3 بول بول کر اس سے گھر سے چلتا کرنا تھا۔ 3-4 گالیاں بھی میرے منہ سے نکل گئیں۔ جیسے ہی سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی میں چکنا ہو گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور بڑی خوش تھی۔ میں اٹھا، اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور چٹاخ چٹاخ کی آوازوں کے ساتھ اس کے منہ پہ نشان ڈال دیے۔ وہ شدید صدمے میں تھی، نہ سمجھی کے عالم میں کبھی مجھے اور کبھی اپنے گال کو چھوتی تھی۔ میرا غصہ کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک اور تھپڑ اس کو رسید کر دیا۔ وہ بکھلا کے نیچے گری۔ کچھ بھی نہ
نہ سمجھتے ہوئے بولی، عادل۔ اس کی زبان اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور پھر سے میرے قریب ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ کس قدر بےغیرت عورت ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کی بجائے پھر میرے ہی قریب آ رہی ہے۔ میں نہ ہی رہ سکا، بے اختیار بول اٹھا، تمہارا جی نہیں بھرتا مردوں کے سینوں اور کندھوں کے ساتھ لگتے ہوئے؟ ہاں بولو، ابھی جواب دو، کتنے مردوں کے ساتھ ایسے کھیل کھیل چکی ہو؟ جلدی جواب دو مجھے۔ میں وہ تو تھا ہی نہیں جس کو سمیرا جانتی تھی، میں تو کوئی بپھرا ہوا شیر تھا اس وقت جو اپنے شکاری کو ایک ہی وار میں ختم کر دینا چاہتا تھا۔ آپ میری بات تو سن لیں، صرف ایک دفعہ۔ بس چپ، اپنی زبان بند رکھو، ایک حرف اور مت کہنا ورنہ زبان کھینچ لوں گا، میں نے شدید طیش میں اس سے کہا۔ وہ ڈر کے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بولو، کتنوں کو روز راضی کرتی ہو؟ ابھی بھی تو اپنے اس یار سے مل کر آ رہی ہو نا جس کے سینے سے لگی تھی۔ میں چنگھاڑ رہا تھا، کسی بھی صورت میں اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری ایک دفعہ بات تو سن لیں عادل، وہ روک روک کر کہنے لگی۔ سمیرا، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے عادل ایسا مت کیجیے گا، پہلے میری بات سن لیجیے، اس کے بعد آپ کو جو دل چاہے سزا دے دیجیے۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ کو ابھی نظر آ رہی ہوں، صرف ایک دفعہ میری بات سن لیں، پھر آپ کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے۔ آپ کو اماں جی کا واسطہ ہے، میری ایک دفعہ بات سن لیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، نہ جانے کیا تھا اس کے آنسوؤں میں کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سننے پر مجبور ہو گیا۔ وہ بتانے لگی، ہم 5 بہن بھائی تھے، ابا ایک مل میں ملازمت کرتے تھے، گھر کے حالات اس قدر خراب ہوئے کہ ابا کو دن رات کام کرنا پڑا تھا، اماں بھی گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، گزارا بڑی ہی مشکل سے ہو رہا تھا۔ اسی دوران ایسے خراب حالات میں اماں ایک دفعہ پھر سے امید سے ہو گئیں۔ اماں ابا یہ سب نہیں چاہتے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، گھر کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے، گھر میں روٹی کے لالے پڑ گئے تھے، تو اماں نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا کہ میں گھر سنبھالوں۔ پھر اماں کی حالت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اماں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ایک دن اماں بے ہوش ہو کر گر پڑی، فوراً سے ہمسائے کی مدد سے انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں پہ میرا بھائی ہوا۔ میں بے حد خوش تھی کیونکہ پہلے صرف ایک ہی بھائی تھا اور اماں ابا کو دوسرے بیٹے کی بڑی خواہش تھی۔ اماں کچھ دنوں کے بعد گھر شفٹ ہو گئیں۔ ابا بھی بیٹے کی پیدائش پہ بھلے غربت بہت زیادہ تھی لیکن وہ بہت خوش تھے کہ چلو ان کا ایک اور بیٹا ہو گیا ہے۔ ابا نے قرض اٹھا کے محلے میں مٹھائی بانٹی اور یہ سوچ ان کو جوان کر رہی تھی، اب ان کے 2 بازو ہو گئے ہیں، اب انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، جیسے جیسے میرا چھوٹا بھائی بڑا ہوتا جا رہا تھا اس کی حرکتیں کچھ عجیب سی تھیں۔ وہ تھا تو لڑکا لیکن اس کا رویہ، اٹھنا چلنا پھرنا بالکل لڑکیوں کی مان تھا۔ ہم سب حیران تھے لیکن اس کے باوجود وہ مجھے سب سے زیادہ لاڈلا تھا۔ میں زیادہ تر اس کو گود میں اٹھائے پھرتی تھی۔ اس کو شروع سے ہی سیب بہت زیادہ پسند تھے اور سیبوں کی فرمائشوں پہ ہمیشہ ہی بیچارے کو ڈانٹ پڑ جاتی تھی کیونکہ ابا ہمیں یہ سب نہیں کھلا سکتے تھے۔ خیر دن گزرتے گئے اور ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ اس نے حسیب کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ تو تیسری جنس ہے۔ اماں نے یہ سنتے ہی اس عورت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور خوب اس کو باتیں سنائی۔ اتنی دیر میں وہ عورت چلی گئی لیکن شام کو جب ابا گھر آئے تو وہی عورت اور بہت سارے لوگوں کو لے کر ہمارے گھر آ گئی، جن میں سے اکثر محلے کے اثر و رسوخ والے لوگ بھی تھے۔ ابا نے جب ان سے آنے کی وجہ معلوم کی تو اس عورت نے واضح لفظوں میں سارے محلے والوں کے سامنے حسیب کی حقیقت بتا دی۔ ابا نے جیسے ہی یہ سب سنا شدید طیش میں آ گئے اور کہنے لگے، میرے بچے پہ الزام نہ لگاؤ۔ لیکن محلے والے کسی بھی طور پہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ ایک ہی بات کیے جا رہے تھے کہ یہ تیسری جنس ہے تو اسے اس کے ہم جنسوں میں ہی ہونا چاہیے۔ خیر اگلی صبح تک یہ بات پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ ابا جب مل میں جانے لگے تو لوگوں نے ان کو پھر سے گھیر لیا اور یہی کہا کہ اپنے اس لڑکے کو گرو کے حوالے کر دو ورنہ پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ تم لوگوں کو یہاں سے نکال دیں۔ ابا بہت پریشان ہو گئے، اماں کو اور ہم کو تسلی دی اور کہا کہ حسیب کو گھر سے بالکل بھی باہر نہیں جانے دینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے۔ خیر ابا پورا دن مل میں شدید پریشان رہے۔ جب وہ شام کو گھر واپس آئے تو پورا محلہ ہمارے گھر کے سامنے جمع تھا اور ساتھ میں تیسری جنس کے بہت سارے لوگ بھی تھے جو ابا سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ ابا نے بڑی مشکل سے راستہ بنایا اور گھر میں داخل ہو گئے لیکن وہ کسی بھی قیمت پر ابا کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ خیر ابا نے ان کی بات کو سنا اور پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ گرو نے کہا، بھائی یہ لڑکا تیسری جنس ہے، اس کا یہاں گزارا نہیں ہے، بہتر ہے اسے ہمارے حوالے کر دو ورنہ پھر یہ محلہ ہی چھوڑ دو۔
اور ہاں تمہیں کل تمہاری ملازمت سے بھی چھٹی کروا دی جائے گی۔ بڑی مشکل صورتحال تھی، لیکن اب اس میں کیا کرتے؟ ابا مجبور تھے، کیونکہ اگر یہ محلہ چھوڑ بھی دیا جاتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جہاں بھی جاتے یہ محلے والے پہنچ جاتے اور ہمارا جینا حرام کر دیتے۔ اماں نے اور میں نے رو رو کے برا حال کر دیا تھا۔ ابا نے ان سے 2 دن کا وقت مانگ لیا، لیکن میں حیران تھی کہ ابا نے 2 دن کا وقت کیوں مانگا ہے؟ جب حسین میرا بھائی ہے تو ہم اسے کیوں کسی اور کے حوالے کریں؟ 2 دن بڑی اذیت میں گزرے۔ بہت سوچ سمجھ کے یہی فیصلہ ہوا کہ ہم لوگ حسیب کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ دن بڑا ہی کٹھن تھا۔ جب وہ لوگ حسیب کو لینے آئے، اماں کو رو رو کر بخار چڑھ گیا تھا۔ میں بھی پورے گھر میں بوکھلائی پھرتی تھی کہ میرا پیارا سا چھوٹا سا بھائی غیروں کے پاس چلا جائے گا۔ وہ لوگ حسیب کو لے گئے۔ پہلے پہل تو حسیب بھاگ بھاگ کر آ جاتا تھا، لیکن پھر گرو کے صفا کانہ انداز میں مارنے پہ وہ کم ہی وہاں سے نکلتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اماں اسی غم میں چارپائی پہ جا لگی، ابا بھی گمسم سے رہتے۔ ہم لوگوں میں سے صرف چھوٹی سدرا نے تعلیم حاصل کی اور ایک اسکول میں گئی۔ ہم سب بڑے ہو گئے تھے، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن۔ شاید امی ابا کے علاوہ ایک میں ہی تھی جس کو حسیب بہت یاد آتا تھا۔ میں ہر روز اس سے ملنے کی دعائیں کرتی تھی۔ ہماری ہمسائے کی بیٹی کے بیٹے کا عقیقہ تھا۔ وہ شام میں مٹھائی بانٹنے آئی تو کہنے لگی کہ میرے نواسے کا عقیقہ تھا، اس کی مٹھائی دینے آئی ہوں۔ باتوں باتوں میں کہنے لگی کہ وہاں ایک تیسری دنیا بھی آئی ہوئی تھی، نہ جانے کس ماں کا لال تھا، اتنا خوبصورت کہ کیا بتاؤں۔ اللہ کی بھی شان نرالی ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہی بنا کر اس دنیا میں بیچتا ہے۔ اماں یہ بات سن کر بہت غمزدہ ہو گئیں اور میرے دل میں بھی ہوک اٹھی کہ شاید وہ میرا لاڈلا بھائی حسیب ہی ہو۔ جانے کس حال میں ہوگا، کہاں ہوگا اس وقت۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا ہی جاتا ہے۔ اسی دوران میں آپ کا رشتہ ہمارے گھر آیا، جسے امی ابا نے قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ بہت زیادہ امیر تھے اور ہم بہت ہی زیادہ غریب۔ پھر بھلا ہمارا اور آپ کا کیا جوڑ؟ لیکن آپ کی امی بضد تھی کہ بہو بنے گی تو سمیرا اور کوئی بھی نہیں۔ میرے گھر والوں نے کافی ٹال مٹول کی، لیکن وہ نہ مانی۔ آخر رشتہ طے پا گیا اور آپ کی امی کو شادی کی بہت ہی جلدی تھی۔ ہمارے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ کی امی نے کہا نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ یوں یہ رشتہ جلدی سے طے پا گیا۔ آپ کی امی نے ہمارے گھر کے کافی چکر لگائے اور انہیں نہ جانے ہماری کون سی بات پسند آ گئی تھی کہ انہوں نے مجھے اس بڑی دنیا میں پسند کر لیا تھا۔ ایک دن میں آپ کی امی کے ساتھ شاپنگ پہ گئی۔ ہم بہت بڑے مال میں بیٹھے ہوئے تھے، جسے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں بھی ہم لوگ چیزیں دیکھ ہی رہے تھے کہ تیسری جنس نے صدا لگائی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو باجی، اللہ پاک تمہاری خوشیاں سلامت رکھیں۔ اماں نے اسے 500 کا نوٹ دیا اور ساتھ میں اپنے بیٹے یعنی آپ کے لیے خصوصی دعا بھی منگوائی، اللہ پاک میرے بیٹے کو صحت والی زندگی دے۔ میں اس بات پہ ٹھٹکی تو ضرور، لیکن پھر خیال آیا کہ ہر ماں اپنے بچے کے لیے ایسی دعائیں منگواتی ہی ہے۔ وہ تیسری جنس پیسے لے کر چلا گیا، لیکن جیسے ہی وہ گیا میری اس پہ نظر پڑی۔ دل نے کہا کہ یہ حسیب ہی ہے، پھر دل نے خود ہی انکار کر دیا۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا، میں جہاں بھی شاپنگ کرنے جاتی وہ وہیں پہنچ جاتا اور وہاں جا کر میرے چہرے کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن تو مجھے شدید غصہ بھی آیا، لیکن پھر اپنی شادی کا سوچ کر میں خود ہی اس بات کو بھول جاتی تھی کہ مجھے تو اب اچھی باتیں سوچنی ہیں، کچھ بھی برا نہیں سوچنا ہے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ آپ سے ملنے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ میں نے آپ کو جب دیکھا تبھی آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ عادل، پھر ہماری شادی سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے جب میں زیور بنوانے کے لیے مارکیٹ گئی تو وہی تیسری جنس وہیں پہ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب میں چلنے لگتی ہوں تو وہ بھی چل پڑتا ہے، میں جب رکتی ہوں تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ تو گھبرائی اور سوچا کہ اماں کو سب کچھ صاف صاف بتا دوں، لیکن پھر یہی سوچا کہ کچھ لوگوں کی عادت بھی تو ہوتی ہے نا کہ بس منہ اٹھا کے ایک ہی طرف دیکھے جاتے ہیں، بس یہ بھی کوئی ایسا ہی بندہ ہے۔ میں جب گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر تک گئی تو مجھے لگا کہ وہ بھی رکشہ میں بیٹھ کر میرے پیچھے تک آ رہا ہے، لیکن میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ شادی سے ٹھیک 3 دن پہلے جب میں اپنے سینڈل واپس کرنے بازار گئی تو وہاں یہ وہی بندہ پہلے سے موجود تھا۔ میرے اٹھتے ہی وہ بھی اٹھ گیا اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اماں دکان میں بیگ بھول آئی تھی، وہ مجھے گاڑی تک جانے کا کہہ کر خود بیگ لینے چلی گئیں۔ تیسری جنس کو اس موقع کی تلاش تھی، وہ فوراً سے میرے سامنے آ گیا اور میرا راستہ روک لیا۔ میں نے بے اختیار اس کے منہ پہ پوری طاقت سے تھپڑ رسید دیا۔ وہ پھر بھی کھڑا ہنستا رہا، اس نے ایک حرف بھی منہ سے نہ نکالا۔ میں نے ایک اور تھپڑ مارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا میرا ہاتھ وہیں رک گیا، کیونکہ اس کے گالوں پر پھیلنے والے وہی آنسو تھے جب بچپن میں لوگ اسے لے جا رہے تھے۔ تو اس وقت جو آنسو لڑک رہے تھے، میں نے کسی کی بھی پرواہ کیے بنا اسے بے اختیار گلے سے لگا لیا۔ بہت
بہت دیر تک ہم یوں ہی رہے، ساون بھادو کی جھڑی لگی رہی، نہ وہ چپ کر رہا تھا نہ ہی میں۔ پھر اچانک میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور مجھے پتا چلا کہ ہم لوگ اس وقت بیچ سڑک کے کھڑے ہیں۔ میں نے اماں جی کو دکان سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ حسیب نے مجھ سے میرا فون نمبر لیا اور ساتھ ہی میرا ایڈریس بھی۔ پھر وہ مجھے فون کرنے لگا۔ بہن بھائیوں سے ملنے کی تڑپ نے اسے آج تک بے چین کیے رکھا۔ ہماری شادی پہ بھی وہ شامل تھا۔ ایک بھائی کا حق تو ادا کرنا ہی تھا نا، لیکن وہاں پہ وہ ایک ناچنے والے کے طور پہ آیا تھا۔ جب ہمارا نکاح ہو رہا تھا تو اماں جی اپنی سہیلی کو آپ کی ایک آنکھ میں پتھر کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ آپ کی ایک آنکھ میں نور نہیں ہے، آپ کو ایک آنکھ سے بالکل بھی نظر نہیں آتا ہے، اور یہی وہ راز تھا جو آپ مجھ سے کئی دفعہ کہنے کی کوشش کر چکے تھے لیکن آپ کہہ نہیں سکے تھے۔ سمیرا کی یہ بات سن کر میں زمین میں گھر سا گیا اور یہی سوچتا رہا کہ میں نے اس پہ کس قدر شک کیا تھا اور وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میرے ساتھ کس قدر مخلص تھی۔ جب اماں جی اپنی قریبی سہیلی کو یہ سب بتا رہی تھی تو حسیب نے یہ سب کچھ سن لیا تھا۔ اس نے ہی مجھے آپ کے بارے میں بتایا اور میں بہت پہلے سے یہ سب جانتی ہوں، لیکن میں نے آپ سے محبت کی ہے، آپ کی آنکھوں، ناک، کان سے نہیں۔ آپ جیسے بھی ہوں میری زندگی ہیں۔ میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے اپنایا، اس گھر میں پناہ دی ہے، میرے بوڑھے غریب والدین کی بیٹی کا سہارا بنے ہیں۔ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ اب جو میں 10 کلو سیب لے کر جاتی تھی وہ حسیب کے لیے ہی لے کر جاتی تھی، لیکن وہ سارے خود نہیں کھاتا تھا بلکہ اپنے جیسوں میں بانٹ دیتا تھا۔ پھر آج رات جب میں اس کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی تو وہ مجھ سے اس وقت وعدہ کر رہا تھا کہ میں عادل بھائی کو اپنی ایک آنکھ دوں گا، کیونکہ آپ ہی ایک ہی آنکھ کافی ہے لوگوں کی نفرت کو دیکھنے کے لیے۔ میں اپنی بہن کو کبھی بھی ناخوش نہیں دیکھ سکتا، اور اگر میں یہاں رہوں یا نہ رہوں حسیب آپ کے ساتھ اسپتال جائے گا اور آپ کو اپنی ایک آنکھ دے گا۔ یہ سب سن کر میں زمین پہ بیٹھتا گیا کہ کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ سمیرا بہت غریب ہونے کے باوجود بہت امیر نکلی اور میں اس قدر پیسے والا ہو کر بھی اس قدر کم ظرف۔ سمیرا یہ سب بتا کر ایک چھوٹے سے بیگ میں کچھ چیزیں رکھنے لگی جس میں ساری میری تصاویر ہی تھیں، ان کے علاوہ اور اس نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ میرا دل ڈوب گیا عورت کی اس وفاداری پہ۔ وہ جب نکلنے لگی تو فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کے اسے روک لیا، لیکن وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے گھٹنے ٹیک دیے اور اسے روکنے کی صحیح کرنے لگا۔ بڑی مشکلوں سے وہ رکی۔ اگلے دن میں نے حسیب سے خود فون پہ رابطہ کیا اور اسے دفتر بلایا، خوب توازے کی۔ وہ بنا دیکھے مجھے خود ہسپتال لے کے گیا، جہاں آپریشن سے میں ایک دفعہ پھر سے مکمل طور پر دیکھنے کے قابل ہوا تھا۔ حسیب نے ایک آنکھ مجھے دے کر مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا تھا۔ ہسپتال میں سب گھر والے جمع تھے، نہ جانے کتنے سالوں کے بعد وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ سمیرا کی ماں بار بار بیٹے کا منہ ماتھا چومتی تھی اور یہی کہتی رہی کہ میرے بچے تو انمول ہے، ہم بے مول، تو نے تو ہمیں خرید لیا ہے، ہم تو تیرے سامنے بک گئے، تو ہمیشہ سے ہی بہت قیمتی تھا اور رہے گا۔ ابا تو اس سے نظریں ملانے کے قابل ہی خود کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ حسیب کے لیے خود کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے کہ خود غرضی کی وجہ سے انہوں نے باقی بچوں کی زندگی کو بچانے کے لیے آہنگ اس بچے کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ وہ کس قدر شفاق تھے، کاش وہ اس وقت دنیا سے لڑ جاتے، کچھ کر جاتے تو آج ان کا یہ بچہ اس حالت کا نہ پہنچتا۔ میری اماں جی سب سے بعد میں حسیب سے ملی۔ وہ بس آنسو بہائے جا رہی تھیں کہ ان کے بچے کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اب ان کا بچہ بھی ہمیشہ کے لیے دونوں آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ ہم حسیب کا قرض اتارنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔